الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق پڑھ رہے تھے. اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے چلانا ہے. بہت پرانا سبق ہے. اس کو دہراتے ہوئے جو سبق میں نے روکا تھا وہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. علماء نے لکھا ہے کہ عقیدے کا نور تین ارکان پر جگمگاتا ہے، اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اسلام کی اصطلاح میں ان ارکان کو الایمان بالثلاثیات کہا جاتا ہے. اور ہماری اور آپ کی آسان زبان میں تین نہایت اہم مسائل کہا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پہلا ہے توحید، جسے عرف عام میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک یہ تین مسائل ایسے ہیں جو پورے قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں، اور اتنے واضح اور کھلے الفاظ کے ساتھ آتے ہیں، اتنے منور وضاحت کے ساتھ آتے ہیں کہ پڑھا لکھا بھی سمجھ لے اور ان پڑھ بھی سن کر سمجھ لے کہ ان تین لفظوں کے معنی کیا ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ عقیدے کے مسئلے کو اللہ پاک کی پاک ذات نے کھول کھول کر بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیدے کے مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ کسی سننے والے کو شبہ نہ رہے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ابن آدم کی نجات ہے ہی عقیدے پر. عقیدہ صحیح ہوگا تو نیک عمل مقبول ہوگا. حتیٰ کہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر قرآن میں کہ صحیح عقیدہ
نیک عمل کے لیے ایسے ہے جس طرح اس جسم کے اندر روح ہوتی ہے. اس جسم کے روح ہوگی تو اس جسم پہ بہار رہے گی. اگر روح چلی گئی اور روح نہ رہی تو پھر تو یہ جسم تھوڑے لمحے بھی آپ اور ہم نہیں رکھ سکیں, چاہ کے بھی نہیں رکھ سکیں. بہرحال یہ ابواب ہم نے تفصیل کے ساتھ کئی پڑھے اور کچھ پڑھ رہے ہیں. مقصد دہرانے کا یہ ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک نے بھی دہرائے ہیں, بار بار دہرائے, بار بار دہرائے, اور آپ اور میں بھی ان کو بار بار دہرائیں گے تاکہ یہ یاد رہیں. توحید, رسالت, آخرت, یہ یاد رکھنا. یہ عقیدے کے 3 ستون ہیں. پہلا ہم نے پڑھا اپنی بساط تک, دوسرا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو آخری بھی پڑھیں گے جب دوسرا مکمل ہوگا تو انشاءاللہ. رسالت کے باب جب پڑھ رہے تھے تو رسالت کے باب میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے 11 عقیدے لکھے ہیں رسالت کے باب کے, وہ بھی ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد اس باب میں اکابر نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اللہ کے نبی اور رسولوں کے تذکرے اکابرین کو ملے معتبر ذرائع سے, ان کو اکابر نے لکھا اور اکابر کی اتباع میں ہی ہم پڑھ رہے ہیں اور سبقن پڑھ رہے ہیں. اور ان دنوں میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو. اور ہندوستان میں مولانا پالن حقانی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں. قدرت نے ان کی عجب کایا پلٹی تھی, کہاں سے کہاں لائے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی پر پوری ایک کتاب مستقل لکھی 2 جلدوں میں, اور اس کا نام حضرت نے رکھا تھا حق اور باطل کی جنگ. پہلی جلد میں مولانا پالن حقانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات کو لکھا جو حضرت کو فرعون کے ساتھ پیش آئے یا فرعون کے ساتھ سابقے کے دوران پیش آئے, بچپن سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک. پھر دوسری جلد لکھی, اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واسطہ اپنی امت بنی اسرائیل سے پڑھا ان حالات کو لکھا. اب وہ 2 جلدیں اکٹھی کر دی گئیں حق اور باطل کی جنگ کے نام سے. بہرحال بڑی قیمتی چیز ہے, اگر آپ دوستوں کو کسی کو مل سکے تو اس کو لیں, اس کو پڑھیں. بڑے سبق آموز واقعات, بڑے اکابر کے اس میں اسباق ہیں. ان دروس میں کہیں نہ کہیں میں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے.
اور جہاں کیا ہے کوشش کی ہے اس کی وضاحت کر دی. ورنہ زیادہ تر ان دروس کو میں نے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہدایت کے چراغ سے لیا ہے اور اسی کو سبقاً پڑھ رہے ہیں. اور اس سلسلے کی حضرت نے خود اجازت دی تھی، اب وہ بھی نہیں رہے. بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب چلیں آگے پڑھیں جہاں سبق چھوڑا تھا. مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے قرآن پاک کی روشنی میں ایک مومن کے عنوان سے. یہ مومن کون تھے ان کا کچھ نہ کچھ خلاصہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ درس میں پڑھ لیا. قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورت مومن میں ان کی ایک بڑی لمبی تقریر کو بیان فرمایا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ سورت مومن کو مومن کہتے ہی ان کی نسبت سے ہے کہ اس سورت میں ان کا تذکرہ ہے. فرعون اور فرعونیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے مشورے اور ارادے کیے تب تک قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کے نیک بندے نے اپنے عقیدے اور ایمان کو چھپا کے رکھا. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک پچھلا سبق رکا ہوا تھا وہی ہم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. جو سبق رکتے ہیں ان کو بعد میں پورا کرتا ہوں اپنے موقع پر. آپ لوگ بھول جائیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. آپ کو یاد بھی دلا دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مصر سے مدین کی طرف نکلے تھے اس وقت ایک حادثہ ہوا تھا جس حادثے کے حوالے سے فرعون کے دربار میں مشورہ بیٹھا تھا. اس موقع پر قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک نیک دل انسان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. اس وقت میں نے کہا تھا کہ اللہ نے زندگی دی تو ان کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی. یہ ساری انہی کی تفصیل پڑھ رہے ہیں. اب ہم علماء نے لکھا ہے یہ وہی تھے جنہوں نے اس وقت حضرت موسیٰ کو مشورہ دیا تھا وہاں سے نکلنے کے لیے. یہ وہی تھے کہ اب جو حضرت موسیٰ کے قتل کا ان لوگوں نے مشورہ کیا تو وہاں موجود تھے، لیکن اب اس موقع پر جب یاد یہاں تک آئی تو خدا کے ان نیک بندے نے پھر اپنے عقیدے کو ظاہر کر دیا، اپنے ایمان کو کھول کر واضح کر دیا اور ان لوگوں کو اپنی بساط تک سمجھانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہر لحاظ سے. کئی آیتیں ہم نے پہلے پڑھی، کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ اور پڑھیں گے آخر تک. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذرا غور فرمائیں کہ یہ ایک ایسا کردار حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک زندگی میں گزرا ہے کہ جس کردار کو اب بنی اسرائیل بھول گئے ہیں، لیکن قرآن نے ان کو یاد رکھا. اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی جب پڑھتے ہیں اور وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ فرعون، حامان، قارون جیسے لوگ جو پیغمبر کے مقابلے کے لیے اترنے کی ان لوگوں نے کوششیں کی، جہاں ویسے لوگ تھے تو ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے عقیدے کو بھی واضح کیا اور حضرت موسیٰ کو بھی بچانے کی کوشش کی. قرآن نے بڑی عظمت کے ساتھ ان کو یاد رکھا.
فرمایا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. ان کی تقریر جو پڑھ لی تھی آگے سنیں. اسی موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان فرعون اور فرعونیوں سے انہوں نے کہا, اتنی لمبی تقریر فرعون کے دربار میں, علماء نے لکھا ہے یہ ان کا جہاد اکبر تھا, اس لیے کہ فرعون اور فرعونیت جو سے لوگوں کے آگے حق کو بیان کرنا حدیث پیغمبر کے مطابق یہ جہاد اکبر ہے, ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, آپ میرے سامنے بیان کر دیں, وہ بات تو نہیں ہے. الحمدللہ آپ اور میں ایمان والے ہیں, ایمان والا بھلے گنہگار ہو پھر بھی ایمانداری کی باتیں سن کر خاموش ضرور ہوتا ہے, بلکہ ممکن ہے دعا دے بھی دے, دعا کر بھی دے. لیکن وہ لوگ تو پکے دشمن تھے, ان کے آگے عقیدوں کی باتوں کو اس طرح بیان کرنا یہ تو اپنی موت کو دعوت دینی. فرمایا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. کہنے لگے اے میری قوم مجھے تم پر اس دن کا ڈر ہے جس دن چیخ اور پکار کا دن ہوگا, جو دن چیخ اور پکار کا دن ہوگا. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم, جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے, اور یعنی ایسے بھاگو گے کہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہو. ابھی مہلت ہے, ابھی وقت ہے, وہاں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اس لیے کہ وہاں وہی بو گے جو یہاں, وہاں وہی کاٹو گے جو یہاں بو کے جاؤ. یہ آخرت کی کھیتی ہے. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم, اس دن پیٹ پھیر کر بھاگو گے تم اور اللہ کے سوا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دیں, اس کے مقدر میں اللہ گمراہی لکھ دیں تو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اچھا چلتے چلتے ایک بات سنتے جائیں. میں نے ابھی عرض کیا تھا, اب دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئی. عقیدے کے 3 مسائل ہیں جن کو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے. توحید ہے, رسالت ہے, اور کیا ہے ابھی بتایا تھا, آخرت. یاد کر لیں, توحید ہے, رسالت ہے, آخرت. یہ عقیدے کے 3 ستون ہیں, ان کو ذہن میں رکھو. انہی کو الایمان بالثلاثیات کہتے ہیں. یہ جو تیسرا ہے اس پر زیادہ اور تفصیلی بات تو انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی, لیکن میں تھوڑا تھوڑا چلتے چلتے عرض کر دوں. یہ جو یوم التناد فرمایا گیا, یوم التناد اور یوم التناد, ابواب کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے یہ کیا ہے. خدا کے ان نیک بندے نے کیا فرمایا, وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. مجھے تم پر ڈر ہے اس دن سے جو پکار کا دن ہوگا. علماء نے لکھا ہے یہ پکار کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. کون سا ہے؟ اور اسی دن کو آخرت کا دن بھی کہتے ہیں. دیکھیں نا, آپ اور ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی ال, وہی آخرت ہے. علماء نے لکھا ہے تو پھر ان خدا کے نیک بندے نے اس کو پکار کا دن کیوں کہا؟ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب ہم سبکن پڑھ رہے ہیں ہدایت کے چراغ, ان کی ایک اور مستقل کتاب ہے
یوم عظیم، یہ پوری کتاب قیامت پر ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے دل کو لگے، نصیب اپنا اپنا. مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ یوم عظیم کتاب لکھنی شروع کی تھی نا، ماہ رمضان تھا، ماہ رمضان کی 27ویں رات تھی، اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے لکھنی ہے. آج بھی جہاں ان کی کتاب کا یہ سر ورق ہے، وہاں ان کے دستخط کے ساتھ یہ تاریخ درج. بہت پرانی کتاب ہے، ان کو تو فوت ہوئے بھی مدت اب ہو رہی. بہرحال نصیب ہے اپنا اپنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اور آج بھی، یعنی اپنا میں لگی لپٹی سے نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں، واضح کہہ رہا ہوں، آج بھی اگر آپ وہ کتاب پڑھیں، اس کے بعد آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے. یوم عظیم پر آپ حیران ہوں گے کہ قیامت، آپ اور ہم قیامت کہتے ہیں، قیامت بھی اس کا نام ہے. مولانا عبد الرحمان صاحب نے قرآن پاک سے، صرف قرآن پاک سے قیامت کے دن کے 70 نام لکھے. پہلے اجمال کے ساتھ 70 نام لکھے، اس کے بعد پھر ایک ایک نام کی تفسیر لکھی. کتنے نام لکھے؟ پھر ایک ایک نام کی تفسیر لکھی ہے. اسی موقع پر حضرت نے لکھا ہے یوم التناد، پکار کا دن بھی قیامت کا ایک نام ہے. اور حضرت نے حوالے میں خدا کے انہی نے ایک بندے کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے فرعون کے دربار میں یہ نام قیامت کا ذکر فرمایا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. پکار کا دن، پکار کا دن کیوں فرمایا؟ مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس میں پکاریں ہی پکاریں ہوں، آوازیں ہی آوازیں ہوں. صرف ان لوگوں کے لیے ہوں، ہمارا کیا ہوگا؟ بولو تو صحیح. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیں. ورنہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جس حال میں گزر رہے ہیں، اللہ ہی مہربانیاں فرمائیں. یہ آج دن گزر رہا ہے نا، سب کا نہیں. آپ اکثر لوگوں کے حالات سنیں، ان کے لیے بیچاروں کے لیے دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ جو دن آئے گا جسے یوم التناد قرآن کہتا ہے، پکار کا دن، چیخ کا دن. اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر خود فرمایا، وہ خود مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت نے لکھا ہے، اچھا ایک یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، حدیث شریف میں فرمایا گیا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو شروع ہو. وہ تو مجموعی لحاظ سے ہوگا نا، سب کا ہوگا. ابھی سب کا تو شروع نہیں ہوا، لیکن جو مر گئے ان کے تو شروع ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ وہ تو گئے، یا واپس آ جائیں گے؟ کیا پتہ جمعرات کو آ جاتے ہوں. بولو تو صحیح. خیر اس کا تو تفصیلی موقع ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو بیان کریں گے کہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ برزخ کے مسافر کئی بار اس دنیا میں دیکھے گئے، اس لیے یہ مسئلہ نازک ہے. اللہ نے موقع دیا تو اپنے مقام پر آئے گا. جو بات عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف پر فرمایا گیا کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع.
اور یہ بات جو ابھی صاحب قصص الانبیاء کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے فرمایا موت سے ہم سب ڈرتے ہیں. صحیح بات ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. حضرت نے لکھا ہے موت سے ہم سب ڈرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن موت کے لیے جس تیاری کے تقاضے کی ضرورت ہے پھر وہ نہیں کرتا. جس تیاری کا تقاضا ہے پھر وہ نہیں کرتا. بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. وہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نا، جے عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے. اور بولو تو صحیح، منہ کالے ہو نہیں آتا آپ لوگوں، یا تو آتا نہیں ہے یا بولے بنے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا. یا منہ کالے کا لفظ نہیں کہنا چاہتے ہوں گے، منہ کالے کا لفظ ہم کیوں کہیں. تو فرمایا کہ وہ پکار کا دن ہوگا، مجھے تمہارے حوالے سے اس دن کا ڈر ہے کہ جس دن چیخو پکار کا دن ہوگا. آج موقع ہے، ایسے نہیں کرو. اور آگے انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھٹکا دیں صراط مستقیم سے، گیا پھر اسے ہدایت نہیں ملے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. ذرا دیکھیں ان کے بیان کا اسلوب دیکھیں آپ، یعنی قیامت کے تذکرے کے حوالے سے ان کو سمجھا رہے ہیں. اور کس موقع پر خدا کے ان نیک بندے نے حضرت یوسف کو یاد کیا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. حالانکہ ان سے پہلے تمہارے پاس یوسف نشانیاں لے کر آ چکے ہیں اور کھلی نشانیاں لے کر آ چکے ہیں. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا. اور جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو تم ہی تھے جو کہتے تھے، تم ہی نے پھر کہا کہ اب اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا ان کے بعد. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے جو مسرف ہوں اور جو شکی ہوں. یعنی تھوڑا سا تصور کریں خدا کے ان نیک بندے کا کہ کس مقام پر کھڑے کیسے دو اور دو چار کی طرح ان باتوں کو کھول کے بیان کر رہے ہیں. صرف ان کے لیے کر گئے تھے؟ بولو تو صحیح، یا ہمارے لیے بھی؟ قرآن کا تو اسلوب بیان ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. یعنی میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا، یقین کریں میرا ذہن وہیں تھم کے رہ گیا کہ خدا کے ان نیک بندے نے کس موقع پر حضرت یوسف کو یاد کیا ہے. اسلوب دیکھیں، یہ واقعہ مصر کا ہے نا. حضرت یوسف کی بادشاہت کہاں تھی؟ اچھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جس موقع پر خدا کے وہ نیک بندہ کھڑے ہو کر بیان کر رہا تھا، اس سے پہلے حضرت یوسف کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 4 صدیاں ہو گئی تھیں. پتہ چلتا ہے صدیاں بھلے ہو جائیں، انبیاء کی باتوں میں وہ نور ہوتا ہے، وہ سدا کے لیے رہنمائی کرتی ہیں. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب بولا تو صحیح. اچھا ایک بات یاد آئی مجھے، سن لیں. قرآن پاک کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ربط ہے یا نہیں لیکن یاد آئی ہے تو سن لیں. میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ قصص الانبیاء تو آپ اور میں سب پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو میں پہلی دفعہ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. مقصد تو ہوئے کہ دور ہو جائے، لیکن کچھ اسباب بھی پلے پڑتے رہیں. جیسے ابھی یوم التناد کے حوالے سے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے دن کو وہ یاد رکھیں اور آپ اور ہم بھی یاد رکھیں کہ ایک دن مرنا ہے اور وہاں پیش.
یہ یاد رکھنا. دیکھیں بعض لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں کہ گناہوں سے بچ. اچھا یہ انہیں کو دے دیں. بعض لوگ کہتے رہتے ہیں نا جی کوئی وظیفہ بتائیں کہ گناہوں سے بچ جائیں. آپ یقین فرمائیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ نسخہ ہے, پلے باندھ لو. کون سا؟ فرمایا کہ یہ یاد کر لو کہ میں نے مرنا ہے, پھر کوئی گناہ نہیں کر پاؤ. جب بھی اللہ نہ کرے کوئی گناہ کے موقع پر آؤ, یاد کر لو مرنا ہے. علماء نے لکھا ہے کر نہیں پاؤ. ایک تو یہ سبب. دوسرا اسلوب قرآن کے بیان کے موقع پر عرض کرنا یہ تھا, دیکھیں تھوڑی سی زندگی ہے, قرآن پاک پڑھ لیا کرو. میں بھی آپ کوشش کریں جو نہیں پڑھے ہوئے پڑھیں, اور جو پڑھے ہوئے ہیں اس کو غنیمت جانیں, اس کی تلاوت کریں جتنا آپ سے ہو سکے. آپ اور ہم کمزور ہیں, لیکن ایک چیز اگر یاد رکھ سکو تو بتاؤں. یاد رکھیں گے؟ حضرت قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ, عجیب بات حضرت فرماتے تھے, آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت فرماتے تھے جو دل پاک ہوگا وہ قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوگا. نہیں سمجھ آئی بات؟ جو دل پاک ہوگا وہ قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوگا, کہے گا اور پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں. اگر کسی انسان نے دل کو اپنے کو پرکھنا ہو نا کہ پاک ہے کہ نہیں, یہ نسخہ ہے. وہ بڑے لوگ تھے, آپ اور ہم کمزور ہیں. اکابر نے ایک عجیب سبق لکھا ہے, فرمایا آپ اور ہم اگر زیادہ نہ کر سکیں 3 آیتیں روز پڑھ لیا. کتنی؟ فرمایا زیادہ نہ کر سکو تو 3 آیتیں روز پڑھ لیا کرو. کیونکہ اکابر کا تجربہ ہے نا, وہ اب حضرت یمنی رحمت اللہ علیہ کون بن سکے, لیکن قرآن کے ساتھ جوڑ تو رہے. فرمایا ایک روز 3 آیتیں پڑھ لیا کرو, محروم تو نہ رہیں. اب دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا وہ بڑے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی, وہ سنیں. اکابر میں ایک حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں. آپ حیران ہوں گے, امام بخاری کے بھی استادوں کے استاد تھے. استاد نہیں, استادوں کے استاد تھے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے بخاری شریف جیسی کتاب میں ان کی قراتیں ہیں. فوت ہونے لگے, سنو بات خدا کے ولی کی, فوت ہونے لگے تو بالکل آخری وقت تھا. بیٹی کی طرف دیکھا, بیٹی پاس تھی, ان کی آنکھ نم, تو ان سے پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو بیٹا. انہوں نے بھی اتنا ہی کہا ابا آپ کی جدائی سے. آخری وقت انسان کی آنکھ نم ہو جاتی. اس موقع پر حضرت نے فرمایا جو اکابر نے سبق کے طور پر لکھا ہے, فرمایا بیٹا اللہ کی عنایت ہے, جس مقام پر آپ کے ابو کی روح جا رہی ہے اس مقام پر الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک 9000 قرآن ختم کیے ہیں میں. ان کی طبیعتیں سیر نہیں ہوتی. ایک آخری بات سنا کے بس کروں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ, اس اسلوب قرآن کے حوالے سے مجھے یاد آیا, اب ربط ہے یا نہیں سن لیں. لیکن حیران ہوتے ہیں اکابر کو جب پڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے, میں کوئی لگی لپٹی آپ سے نہیں کہوں گا, لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں, باوضو بیٹھا ہوں. ان اکابر کے جب تذکرے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں 1000 بار ان کو سلام کرتے ہیں. ہم ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. میں مذاق نہیں کر رہا,
نہ اخلاق میں، نہ اعمال میں، نہ کردار۔ حضرت قاری نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں حضور کی امت میں، یہ قرآن کے قاری تھے، اور یقین فرمائیں اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں آج جتنے لوگ قرآن جہاں پڑھ رہے ہیں پیچھے ان کی محنت تھی۔ قاری نافع صاحب رحمۃ اللہ، ان کی قرات تھی، قاری تھے قرآن کے، ہر وقت قرآن کی تلاوت۔ لیکن جو بات آپ کو سنانی ہے آپ حیران ہوں گے، اکابر نے لکھا ہے ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، بس بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جب کسی مجلس پہ خدا کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو منہ سے خوشبوؤں کے حوالے اٹھنے لگتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب پاس ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت آپ منہ میں خوشبو رکھتے ہیں اس موقع پر؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ خوشبو تادیس نعمت کے طور پر، فرمایا سناؤں یاد رکھو گے؟ فرمایا میں سچ آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، میں ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا یہ قرآن پڑھتا رہتا ہوں، ایک رات پڑھ رہا تھا حال طاری ہو گیا، سو گئے۔ فرمایا جب سویا تو میرے جیسے ہی عالم خواب میں آنکھ کھلی اس طرف خواب میں، فرمایا حضور کا رخ انور نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے ہونٹوں پر قرآن کے الفاظ تھے، حضور کو دیکھا خاموش ہو گئے۔ فرمایا حضور نے آگے بڑھ کے میرے منہ کو چوم لیا۔ فرمایا میری آنکھ کھل گئی۔ فرمایا وہ دن اور آج کا دن جب بھی قرآن کی آیات پڑھنے لگتا ہوں خوشبو نہیں رکھتا ہوں، خوشبو آتی ہے۔ مانو گے آپ؟ ایک بات یاد رکھنا، یہ واقعات کوئی شک نہیں اس میں اکابر نے لکھا ہے سر آنکھوں پر ہے، لیکن اکابر نے اسی باب میں لکھا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ انہوں نے لکھا ہے اکابر نے، حدیث میں فرمایا گیا نا کہ اس کو پاک بھی رکھو، اس کو صاف بھی رکھو۔ کس کو؟ منہ کو، ہونٹوں منہ کو۔ اچھا صاف پاک کا کیا معنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ مسواک کرو، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو پانی سے صاف کرو تاکہ رذائل اس سے زائل ہوں، یہ صاف رہے۔ اور علماء نے لکھا یہ ہم سب کرتے ہیں، بولو نا ہاں الحمدللہ یہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن اگلی بات میں سست ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی؟ اکابر نے لکھا ہے اس کا معنی صرف یہیں تک نہیں رکتا، حدیث کا معنی یہ ہے اس کو رذائل سے بھی صاف کرو، اس کو گندگی سے بھی پاک کرو، لیکن اس کو جھوٹ سے بھی پاک رکھو، اس کو غیبت سے بھی پاک رکھو، اس کو دغے سے بھی پاک رکھو، اس کو منافقت سے بھی پاک رکھو۔ میں مسواک ملوں، میں کلیاں کروں، سر آنکھوں پر ہے، لیکن اس کے بعد جھوٹ بولوں، میں دوسروں کو گالی دے دوں، میں دوسروں کی غیبت کر لوں، اب منہ پاک ہو گیا؟ بولو تو صحیح، اب ڈھیلے بولتے۔ وہ مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت کی ایک کتاب ہے آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ میں مزاح نہیں کر رہا ہوں، ان کی کتاب کا مصرع ہے آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ دعا کریں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی اپنی جگہ کوشش کریں، ان بلاؤں سے بچو۔ یہ اچھا آپ نے مجھ سے پہلے پڑھا ہوا ہوگا، سنا ہوا ہوگا، نہیں سنا ہے تو سن لو۔ بعض اکابر نے لکھا ہے حرام کاری بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک، لیکن اکابر نے لکھا ہے یاد رکھو بعض لحاظ سے غیبت اس گندے گناہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے پاپی ہو، لیکن میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں جس کے اندر یہ چیزیں ہیں، کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو میں بھی اور آپ بھی اس مدرسے کی دہلیز چھوڑنے سے پہلے یہ رذائل چھوڑیں، پھر کمال ہے، ورنہ فقط سبحان ربی الاعلی۔ مدرس حرم فرماتے ہیں بڑی فصیح و بلیغ زبان سے بھی کہہ لوگے تو کیا ہو، وما علینا الا البلاغ المبین، سنت پڑھ۔